आए खुदावंद, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में आप सबको ज़बारिया किन्ज़ा का सलाम। 4 अक्टूबर बुध का दिन। हमारे लिए आज की तिलावत अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका नामा बाब 57 आयत से लेकर 62 आयत तक। और जब वो राह में चलते थे तो किसी ने उससे कहा, आए खुदावंद, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूँगा। यसू ने उससे कहा, लोमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहाँ सर रखे। और उसने किसी और से कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, आए खुदावंद, मुझे रुखसत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यसू ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मगर तू जा और खुदा की बादशाही की बशारत दे। एक और ने कहा कि आए खुदावंद, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, मगर मुझे इजाज़त दे कि पहले घर वालों से रुखसत हो आऊँ। यसू ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानो ज्ञान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पहली तिलावत नहेमिया की किताब के दूसरे बाब से ली गई है। नहेमिया का शुमार अहदनामा अतीक की तवारीखी कुतुब में होता है। नहेमिया की किताब में बाबल की जिलावतनी से वापसी के बाद के दौर के वाक़यात कलमबंद हैं। उस दौर की 3 अहम शख्सियात हैं। हैकल का बनाने वाला ज़रोबाबल, शरीयत का उस्ताद इज़रा और यरूशलेम शहर की बहाली और उम्मत का ममार नहेमिया हैं। पुराने वक्तों में बादशाहों को एक ख़तरा लाहक होता था कि कहीं उसके मुखालफीन उसके खाने या मै में जहर न मिला दें। लिहाजा उन्हें अपने आप को महफूज रखने के लिए किसी बाएतमाद मुलाज़म की ज़रूरत होती थी जो बादशाह और उनके दरबारियों की निगाह में कदर की निगाह से देखे जाते थे। नहेमिया ऐसा ही एक शख्स था जो फ़ारस के बादशाह का मैं बरदार था। पहले मैं चखी जाती थी और जो मैं पीने के काबिल होती, नहेमिया वो मैं बादशाह को पेश करता था। यूं
وہ بادشاہ کی نگاہ میں قابل عزت تھا۔ آج کی تلاوت میں جب وہ بادشاہ کو میں پیش کر رہا تھا تو بادشاہ نے اس کے چہرے پر اداسی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا کہ بابل کے بادشاہ نبوکت نصر اور اس کی افواج کے ظلم کے باعث یروشلم شہر ویران ہو گیا ہے۔ ہیکل جو خدا کا گھر تھا تباہ کر دی گئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے تاکہ جا کر یروشلم شہر اور خدا کے گھر کی تعمیر نو کروں۔ لہٰذا فارس کے بادشاہ نے اس کی درخواست قبول کی اور اسے مال و دولت دے کر روانہ کیا۔ پس نہیمیہ، عزرا، زروبابل، زکریا اور حجائی نبی نے مل کر یہودی قوم کو دوبارہ نئی زندگی سے روشناس کرایا۔ نہیمیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کی آباد کاری کی اور پھر سے اسے مضبوط شہر بنا دیا۔ نہیمیہ کا جوش اس آیت سے نمایاں ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہم کس مصیبت میں ہیں۔ یروشلم اجڑ گیا ہے اور اس کے پھاٹک جلا دیے گئے ہیں۔ پس تم آؤ کہ ہم یروشلم کی تعمیر کریں۔ نہیمیہ نہ صرف ایک سماجی بلکہ ایک روحانی شخص تھا۔ اس نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ خداوند کا دن پاک رکھیں، روحانی کتب کا مطالعہ کریں۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے مذہبی طور پر مضبوط کیا۔ آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 9ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح دو اشخاص کو اپنی پیروی کی دعوت دیتا ہے۔ دونوں بہانے باز ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی بہانہ کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ رہنا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے سے برکت، راحت، شجاعت، شادمانی اور عظمت ملتی ہے۔ ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنا الیاس نبی اور الیسا نبی کی کہانی کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر ملوک کی پہلی کتاب کے 19ویں باب میں ہے۔ جب الیاس نبی نے ہل چلاتے ہوئے الیسا کو پیروی کی دعوت دی تو الیسا نے ہل چھوڑ دیے اور الیاس کے پیچھے ہو لیا۔
عزیز مومنین، آج کے دن کلیسیا مقدس فرانسس آف اسیسی کو یاد کرتی ہے، جس نے سب کچھ چھوڑ کر غریبی کی زندگی اپنائی۔ ایک دن جب وہ اسیسی میں مقدس دامیان کے گرجا گھر میں دعا کرنے گیا تو وہ یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے 3 مرتبہ آواز آئی کہ جاؤ اور کلیسیا کی تعمیر کرو۔ اسے کائنات سے گہری محبت تھی۔ اسے خداوند یسوع مسیح کے 5 زخم بھی ملے۔ اس کی امن کی دعا بہت مقبول ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت ہمیں خدا کے گھر اور مومنین کی تعمیر و تشکیل کی دعوت دیتی ہے، جبکہ دوسری تلاوت ہمیں یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار بننے میں مدد دیتی ہے، اور مقدس فرانسس آف اسیسی کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بھی حلیمی اور سادگی کو اپنائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔